بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز الحرمین الاسلامی کے اسلامی تعلیمات فتاوی آن لائن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ فتاوی آن لائن یہ پروگرام ہر روز عصر تا مغرب گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اپنے مسائل کے حل کے لیے ہمیں کال کیجیے۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 080011777۔ حسب معمول اس پروگرام فتاوی آن لائن میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات مفتی مولانا محمد اسحاق مدظلہ العالی مرحمت فرماتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیجئے 080011777۔ یاد رہے کہ رمضان المبارک میں یہ پروگرام ہر روز عصر تا مغرب گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے لائیو آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ جی مولانا، ہم اپنی پروگرام کی ابتدا تحریری سوالات سے کرتے ہیں۔ سوال ایک دن پڑھا تو تھا لیکن بات ہو نہیں سکی تھی، تو میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ صدقہ اور زکوٰۃ میں کیا بنیادی فرق ہے، اور میں اگلا حصہ بھی پڑھ دوں شاید۔ پہلے یہ حصہ جو ہے نا کہ صدقہ اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے، اس کو کلیئر کریں۔ زکوٰۃ ایک فرع شاخ ہے صدقے کی، صدقہ عام لفظ ہے، زکوٰۃ بھی اس میں شامل ہے۔ صدق سے نکلا، صدق سچائی کو کہتے ہیں، صداقت۔ جو خرچ بھی اللہ تعالیٰ پر سچے ایمان اور آخرت کے ثواب کے لیے آدمی کرے نا، اور اس سے پتہ چلے کہ واقعی یہ مانتا کہ اللہ ہے میرا اور میں نے قیامت کے دن اس کے سامنے جانا، جنت دوزخ ہے، وہ اپنے ایمان کو سچا ثابت اسی صورت میں کر سکتا کہ مار اللہ کے راستے میں لٹائے، ورنہ پتہ چلے گا کہ قیامت کو مانے، جنت کو مانے اور چند ٹکے دے کر جنت رکھ لیجیے، کاذب ہے وہ آدمی، اپنے دعویٰ ایمان میں جھوٹا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا صدقۃ برہان، صدقہ ہی دلیل ہے۔ جیسے کورٹ میں آپ پروف پیش کرتے ہیں نا، عدالت میں ثبوت، دین کی عدالت میں کسی کے سچے مومن ہونے کا ثبوت خیرات ہے۔ نمازیں پڑھے تو دی چاہے کہ خیرات نہ کرے، بالکل بے ایمان آدمی۔ تو صدقہ عام ہے۔ اب اس میں سے جو فرض ہے نا صدقے، ان کا نام ہو گیا زکوٰۃ، ہے یہ بھی صدقہ۔ زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ، عشر، وہ بھی صدقہ۔ یہ ہم رمضان المبارک میں آخر میں جو دیتے ہیں، اس کا نام بھی زکوٰۃ الفطر بھی ہے، صدقۃ الفطر بھی، ایک ہی بات ہے۔ تو زکوٰۃ ایک اس کی شاخ ہے جو لازمی ہے، اور جو ہے نہیں لازمی اس کو نفلی صدقے کہہ رہے۔ جیسے 5 نمازیں فرض نمازیں ہیں، صلوات کا لفظ سب پر بولا جائے گا، تہجد، اشراق، ضحیٰ، سب نمازیں ہی ہیں، مگر فرض نمازیں 5 ہیں۔ اسی طرح فرض صدقے جو ہیں وہ زکوٰۃ ہیں، فرق نہیں، دونوں میں ایک ہی چیز ہے۔ یہ فرض ہو گیا تو فرض صدقہ زکوٰۃ کہلانے لگا، جو نفلی ہے اس کو نفلی صدقہ کہیں گے۔ صدقہ سب پر بولا جاتا ہے، یعنی صدقہ عمومی ہے، صدقہ عام ہے، شاخیں اور یہ خاص ہے۔ اس میں سے زکوٰۃ، صدقہ فطر اور باقی جو صدقات جیسے انسان عام لفظ ہے نا، پھر اس کے آگے عرب ہے، عجم ہے، ترکی ہے، ایرانی ہے، ہندوستانی ہے، پڑھا لکھا ان پڑھ، یہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ چلیں، بارک اللہ فیک۔ یہ ہوگی بات۔ دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ جو حکومت کو ہم ٹیکس دیتے ہیں، کہ یہ بھی زکوٰۃ کی ایک قسم ہے؟ اور ایک اس کے ساتھ انہوں نے اسی سوال کے آگے بات لکھی ہے، اور کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا خلافت راشدہ کے ادوار میں بھی یہ ٹیکس لیا جاتا تھا، جو آج کل مروجہ ٹیکس ہے، حکومتیں اپنا نظم چلانے کے لیے عوام الناس پہ لاگو کرتی ہیں؟ نہیں، آپ کے زمانہ میں اس کی ضرورت پیش نہیں آئی، نہ خلفائے راشدین کے زمانہ میں۔ اس وقت زکوٰۃ کے علاوہ اور آمدنی کی بہت مدیں تھیں، اس سے اتنا حاصل ہوتا تھا کہ زکوٰۃ اس کے سامنے بالکل نہ ہونے کے برابر تھی۔ زکوٰۃ فقراء، مساکین، دوسرے مسالوں پر خرچ ہوتی تھی۔ جو مثال ہے عامہ ہے نا، عام مسلمانوں کی بہتری کے کام، سرحدوں کی حفاظت، اسلحہ، سرائیں بنانا، سڑکیں بنانا، اسپتال، اسکول، سارے، اس کے لیے جو تھا نا فے اور خراج، کہ جنگ لڑے بغیر جو مال دشمنوں سے ہاتھ آ جائے وہ بغیر لڑے صلح سے پیش کر دیں، یا مال غنیمت ہم میدان جنگ میں لڑ کر زور سے حاصل کریں،
یا پھر وہ خراج زمینوں کا صلح ہو جائے کسی قوم سے، وہ لگان مقرر کر دیں کہ ہماری زمینوں پر آپ لگا دیں، کوئی ٹیکس ہم ادا کریں گے، وہ خراج کراتا ہے۔ مسلمان جو ادا کرتے ہیں وہ عشر، وہ عبادت ہے، یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ وہ حکومت کا ٹیکس تھا خراج، اس کی بھی دو قسمیں تھی، ایک خراج مقاسمہ تھا جیسے بٹائی ہے کہ حکومت نے طے کر لیا کہ جو پیداوار ہوگی اس میں سے اتنا حصہ، ایک تھا موظف کہ ایک کیلے پر مقرر کر دیا کہ اتنا لینا، بس پیداوار زیادہ ہوئی تھوڑی وہ زمیندار کی، یہ دونوں خراج کے جیسے ہمارے یہاں خراج دوسرے، ہاں یہ آمدنی اتنی تھی کہ ان کے ہوتے ہوئے ٹیکسوں کی ضرورت نہیں تھی۔ بعد میں جب ضرورت پڑی ان کو پھر نوائب کہتے تھے، نائبہ کی جمع نوائب، تو یہ بھی اسلامی حکومت میں لیے جاتے تھے اور علماء ان کو جائز رکھتے تھے۔ مقصد تو یہ ہے کہ حکومت اگر سارا مال بھی ہم سے مانگے نا تو ہمیں دینے کے لیے تیار ہونا چاہیے، مگر حکومت عادل ہو، راشد ہو، نیک ہو، متقی ہو، ایک پیسہ اپنی ذات پر خرچ نہ کرے، امت کی ضرورت کی یہ ضرورت پڑ جائے کہ ملک نہیں بچتا، غریب بھائی ان کا نہیں، زکات سے کوئی بندہ دو زیادہ تو لے لے، بسم اللہ، کوئی بات نہیں۔ ظالم حکومت کو کیا حق ہے ٹیکس لینے کا جب وہ کوئی کام نہیں کرتا؟ اب جو گورنمنٹ ہم سے ظالمانہ ٹیکس لیتی ہے تو کیا آدمی اپنی زکوٰۃ میں سے وہ پیسے نکال سکتا ہے کہ یہ تو حکومت نے جبراً ہم سے لے لیے؟ اور بعض اوقات مولانا بہت معذرت کے ساتھ جب بندے سے پیسے گورنمنٹ لیتی ہے وہ بنتے نہیں ہیں اس کی طرف، لیکن چونکہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے، آدمی بندھا ہوا ہے، وہ مجبوری ہے اس کی۔ جن کی طرف بنتے ہیں نا ان کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں، یہ ارباں جی بالکل بالکل کے اور 10,000 مربع میں ان سے کوئی نہیں لیتا، وہ ان کے لیے NRO ہے نا۔ ہاں، اور یہ جو ہے نا بجلی بھی بلوچستان سرحدی کراچی میں مفت لوگ برت رہے ہیں، کچھ نہیں دیتے، ہم غریبوں کی شامت آ جاتی۔ مگر یہ طاہر صاحب حکومت کا ظلم جو ہے یہ ہے ہی ہے، مگر ہم اس ظلم کے مقابلہ میں یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم بھی ظالم ہو جائے۔ یہ مزاج میں مشترکہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بڑی ایک کتاب لکھی ہے، ہم سب کو جان کر بہانے نہیں بنانے چاہیے حکومت بری ہے یا نہیں، ہمیں جو ٹیکسز ہے نا جو بنائے گئے کہ یہ اس کام پر امت کے لگائیں گے ملک کے لیے وہ دیں، ہمیں اللہ ثواب دے گا، تو غلط کریں گے تو بے ایمان ہوں۔ مطلب اگر گورنمنٹ کوئی غلط ٹیکس لگاتی ہے تو زکوٰۃ کی مد میں سے ان پیسوں کو منہا نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کی جو ساتھ زیادتی ہوئی ہے اللہ یقیناً آپ کے لیے توشہ آخرت بنائے گا۔ یہاں بھی آپ دعا کریں کہ ان کو اللہ دفع کرے، اچھے حاکم لائے، کوشش بھی کریں، مگر دینا ہے۔ ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ وصول کرنے والوں کے بارے میں کہا اس وقت بھی کہ شاید میرے مصدق جو ہیں یہ بھی ظلم کریں، تو فرمایا جو مصدق آئے نا تم اس کو راضی کرو، وہ ظلم کرے گا نا خود ہی بھگتے گا جتنا مانگتا دے، جیسے آج کل ہمارے یہاں پٹواری اور نمبردار کرتے ہیں۔ بالکل، ارزو مصدقی کو جو صدقہ وصول کر رہے ہیں تم کو راضی کرو۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ یہاں ہمارے ایک بھائی ہیں جی، انہوں نے کچھ ادھورا سا سوال ہماری طرف بھیجا ہے جی کہ ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپوریشن کے ذریعے جائیداد بنانا یا اپنی بلڈنگ کی تعمیر کرنا کیسا ہے، شاید یہی لکھا ہے، اور پھر جائیداد کی وصیت نامہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ انہوں نے کیا چاہا ہے ہم سے۔ تو واضح کریں جس میں بھی لکھا۔ ہاں، پہلی بات جو ہے جائیدادیں بنانا اور پھر سود ادا کرتے رہنا اور پھر بعد میں رونا کہ اب ہم پر قرضہ ہو گیا، اس لعنت میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ جھونپڑی میں رہ لیں، سادہ زندگی گزار لیں، اس ملعون عذاب میں نہ پڑے۔ بینکوں میں پھنسے ہوئے لوگ جو ہے نا بے چیختے، ہمارے دوست ہیں بینکوں میں ملازم بڑے بڑے سے، وہ خود کہتے ہیں مولانا بینک کے پاس نہ آنا، ہم چکمے دیتے ہیں، کون سہولت دیتا؟ جب پھنس جاتا آدمی پھر پتہ چلتا ہے کہ اب کیا بنے۔ کوئی نہ بنائے یہ بچوں کو چوٹے مارے، مجھے عذاب میں پھنسانا چاہتے ہیں، رہنا تو رہ ورنہ چل کنارہ کر اپنے باپ کے گھر۔ چلے ٹھیک ہے۔ بچوں نے لوگوں کو پھنسایا، مقروض بنا دیا، اب ان کی جان پر بنی ہوئی ہے، یہ مکان بنا کر بیٹھ گئے۔ اس کو پوچھے نا جس پر قرضہ، بیوی بچوں کو کیا پرواہ۔ بارک اللہ فیک۔ مولانا یہ بعض اوقات فرقوں کے اندر بھی فرقے ہوتے ہیں، بڑے فرقے۔ تو مطلب ایک فرقہ ایسا ہے کہ جو رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا ضروری سمجھتا ہے اور اس کے بارے میں ان کی دلیلیں بھی